الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حضرات و حاضرین، جب سے دنیا بنی ہے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے، اور بندوں میں سے بھی سب سے افضل ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج سے 1450 سال پہلے آپ نظر دوڑائیں تو ان کے حالات کیسے تھے؟ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ حالات ان کے مشکل سے مشکل تر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندگی بڑی اطمینان والی، سکون والی، اخوت والی، عقیدت والی گزار کے گئے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے حالات ویسے نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ، یا یوں سمجھے کہ ہم میں سے غریب آدمی بھی 2 یا 3 وقت کا کھانا بہت اچھا کھا لیتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن صحابہ کرام کتنے کتنے دن تک ان کو کھانے کے لیے کبھی کھجور مل جاتی، پانی پی کے گزارا کر لیتے۔ ایسے بھی حالات آئے درختوں کے پتے چبایا کرتے، ایسے بھی حالات آئے کہ کئی کے دن تک ان کے گھروں میں آگ تک نہیں جلتی تھی، لیکن ان کی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ ایسے تھا یا نہیں تھا؟ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہم اتنے زیادہ پریشان، حالات ہمارے اتنا زیادہ ابتری کا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ آ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کا وہ مالک بن جائے، پیسے کی جتنی ریل ٹیل ہو، سکون اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک رب کو راضی نہیں کرے۔ پیسہ وقتی سبب ضرور ہے، علت ضرور ہے سکون کی، لیکن اس پیسے کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، مال و زر کے ذریعے، گھر بار کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ہی بندہ سکون حاصل کرے، یہ ممکن نہیں۔ ان کے ذریعے اگر رب راضی ہو جائے تو اللہ سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ رحمتیں بھی نازل فرما دیتا ہے۔ سوچا ہم نے یہ ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں ہم نے سکون کیسے حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی رحمت کا مستحق کیسے بننا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اختصار کے ساتھ اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے، آپ نے سنی ہوگی، بڑی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے،
اکثر صحابہ کرام سوال کرتے، آقا علیہ السلام جواب دیتے، سمجھاتے۔ کبھی کبھی آقا علیہ السلام صحابہ کو اپنے دور سے پہلے دور کے واقعات سنا کر سمجھایا کرتے، واضح نصیحت فرمایا کرتے۔ ایسے ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام بیٹھے اور میرے صحابہ میں تمہیں ایک آدمی کی مثال نہ سناؤ؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنائے بتلائے۔ میں ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اکیلا ہے، تنہا ہے، صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے، دیکھتا ہے اچانک آسمانوں سے آواز آتی۔ آواز کیا تھی؟ اس کی حدیقت فلاں، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلایا جائے۔ اب بندہ ہو بھی اکیلا اور آواز بھی بڑی شدت والی ہو اور آئے بھی آسمانوں کی طرف سے، تو بندہ جتنا بھی بہادر ہو ڈر جاتا ہے، چار چفیرے دیکھتا ہے، یار یہ آواز کیسی اور کیوں؟ غور کرنا شروع کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آواز پھر آئی اور آواز کی طرف اس نے غور کرنا شروع کیا تو دیکھتا ہے کہ اسی اثنا میں بادل اکٹھے ہوتے ایک جگہ پر، اور بادل اکٹھے ہو کے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش برستی ہے، پانی ایک ہی جگہ پہ برستا ہے، اکٹھا ہو کے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے تعجب والا واقعہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اچانک سے آواز آئے، بادل اکٹھے ہوں، بارش ایک ہی جگہ پہ برسے، پانی اکٹھا ہو کے خود ہی چلنا شروع ہو جائے۔ غور کرنے والی بات تو ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل پڑا، چلتا گیا، دیکھا کہ ایک دور باغ نظر آیا اور پانی اس باغ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ پانی کے پیچھے پیچھے ہے، پانی آگے آگے جا رہا ہے۔ پانی باغ میں داخل ہوا۔ جب پانی باغ میں داخل ہوا تو وہ پانی کے پیچھے پیچھے وہی باغ میں داخل ہو گیا۔ دیکھتا کہ مالی جو ہے وہ پانی لگانے کے لیے کیاریاں پہلے ہی سیٹ کر رہا ہے، درست کر رہا ہے۔ کہتا میں گیا اس کے پاس، دیکھا اس نے پانی لگایا، اسے اپنے پاس میں نے بلایا، میں نے کہا مسمک، بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے، میرا نام کیوں پوچھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا نہیں اپنا نام تو بتلا۔ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ کہتا یار بڑے تعجب والی بات ہے، جو نام تو بتلا رہا ہے یہی نام تو میں نے غیبی آواز کے ذریعے بادلوں سے سنا ہے۔ یہی تیرا نام جو تمہیں اپنا نام بتلا رہا ہے یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا ہے۔ کہتے تعجب اور زیادہ بڑھ گیا، اس بندے کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے نام کو آسمانوں پہ پکارا گیا؟ اور اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ بارش نام لینے کے بعد بارش برستی ہے، ایک ہی جگہ پہ پانی گرتا ہے، وہ پانی سارے کا سارا چلتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، سیدھا اس کے باغ میں آتا ہے۔ اس سے بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ پانی آنے سے پہلے اس نے کیاریاں بھی سیٹ کی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے مجھے بتلا تیرا کیسا کنیکشن ہے تیرے رب کے ساتھ؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا کہ تو مجھے بتلا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو پہلے تیار کھڑا ہے پانی لگانے کے لیے، پانی اتنی دور بارش برستی ہے، تیرا نام لیا جاتا ہے، پانی چل کے آتا ہے، تو پانی لگا رہا ہے۔ بس اس بات پہ ہم نے اس سوال پہ غور کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ میرا معاملہ، میرے رب کا معاملہ۔ یہ معاملہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے، نیکی کر کے بچانی بھی بڑی مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بس اوقات نیکیاں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، تکبر، دکھلاوا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم بن جاتے ہیں، جبکہ نیکی شاید چند ٹکوں کی حیثیت وہ رکھتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اللہ کے بندے رہنے دے۔ کہتا نہیں، وجہ معلوم کیے بغیر نہیں جاؤں گا، میرے رب نے تیرے پاس مجھے بھیجا ہے اور جو تو عمل کرتا ہے میرا رب مجھے بتلانا چاہتا ہے، میں بغیر سیکھے ہی چلا جاؤں؟ کہتا پھر سن، اگر تو نے میرا نام سن ہی لیا ہے، تجھے حقیقت پتہ چل ہی گئی ہے تو پھر سن۔
اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے جب بھی، غور کیجئے گا، اس نے کہا مجھے جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا بارش برستی ہے کیسے آتا ہے، میں تو تیاری کرتا ہوں پانی لگانے کے لیے، میرا رب پانی بھیج دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میں تیاری کرتا ہوں، میرا رب پانی بھیج دیتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ تو نے بتایا کہ بارش برسی اور پانی آیا ہے، میں تو تیار ہوتا ہوں، میرا رب پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ کہتا پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں 3 باتیں کرتا ہوں، 3 عمل کرتا ہوں، مجھے یقین ہے شاید میرا رب اسی وجہ سے مجھ پہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ کہتا ہے سب سے پہلے جب میرا باغ پک جاتا ہے، اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے، تو میں سب سے پہلے پھل کو اتارتا ہوں، پھل کو اتارنے کے بعد اس کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور سب سے پہلا حصہ جو ہے فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ، اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے بھی ایسے کیا؟ کتنا روپیہ پیسہ ہے ہمارے پاس، کتنا کھانا کھاتے ہیں، کتنی اللہ نے نعمتیں دی، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے آیت پڑھی تھی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں میں جس ذریعے سے بھی رزق عطا فرماؤں، وہ گندم کے ذریعے ہو، وہ جو کے ذریعے ہو، وہ نوکری کے ذریعے تنخواہ ہو، وہ محنت مزدوری کے ذریعے رزق ہو، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی ذریعے سے تمہارے پاس رزق آئے، آتو حقہ، سب سے پہلے اس کا حق ادا کیا کرو، اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ، سب سے پہلے میں اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، کیوں؟ وہ میرے انتظام کرنے کے بغیر مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی وجہ معلوم ہوئی نا، کیا فرمایا؟ میں اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ رب کے حقوق کون کون سے ہیں؟ کبھی ہم نے پہچاننے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہمیں تو اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنے رب کے تعلقات کو بھی پہچانیں بھی کیسے کیسے رب سے تعلق بنایا جا سکتا ہے، کیسے کیسے رب کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا علیہ السلام مجھے یمن کو بھیج رہے تھے، میں اونٹ پہ سوار ہوں، آقا علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، میں نے کہا لگنے سے آپ بیٹھے، فرمایا نہیں معاذ تجھے میں روانہ کر رہا ہوں، تیرا حق ہے، تو میرا مہمان ہے، تو سواری پہ جا، میں تجھے روانہ کرنے کے لیے آیا۔ اور معاذ تجھے پتا ہے اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، فرمایا معاذ پھر یاد رکھ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس طرح اس کی عبادت کریں جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آتے؟ کتنے بزرگ ایسے ہیں جو عبادت میں بہت کم نظر آتے ہیں؟ پھر ہم کہتے شکوے کرتے شکایت جی ہمارے تو پوری نہیں پڑتی، سارا گھر سارا قبیلہ کمانے والے پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ رب کا حق کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، میرا رب مجھے بغیر محنت کی پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی تنگیاں ختم ہو جائیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے رزق میں ہمارے لیے برکت اور سکون اور اطمینان مل جائے، فَآتُوا حَقَّهُ، اپنے رب کا حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا حق کیا ہے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد؟ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا میرا ذکر نماز ہے، نماز پڑھا کرو۔ آج سب سے بڑا کلمہ توحید، اور یاد رکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی جو کلمے کی پریکٹس ہے نا وہ نماز سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بندہ نماز نہ پڑھے، وہ سارے اعمال کرتا رہے، شاید اس کے کسی عمل کا اسے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ نماز ابتدا ہے
ہر عبادت کو قبول کرانے کے لیے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں مشرک نہ بن جاؤ. اور دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کا ذکر کیا تھا؟ نماز. جو اللہ کا ذکر نماز نہیں پڑھتے اللہ فرماتے اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ان کے رزق کو تباہ و برباد فرما دیتا. پھر ہم اللہ کا شکوہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. میں سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں. یا رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جو میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا. پھر کرتا رہے کاروبار، نوکریاں کرتا رہے، سارا قبیلہ کرتا رہے، مرد عورت مل کے کرتے رہے، کبھی بھی سکون نہیں پا سکیں گے، اطمینان نہیں ملے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے کہا ہے زن کا میں تمہاری معیشت تباہ و برباد کر دوں گا. جب تک اس رب کا حق ادا نہیں کیا جائے گا سکون ہے. اور اللہ کی قسم اس رب کی عبادت کا حق ادا کرنا شروع کر دے، حالات جہاں بھی چلے جائے اللہ سکون والی نیند اور زندگی عطا فرما دیں گے. رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دیں گے. یہ شرط ہے، لازم ملزوم ہے. جتنی رب کی عبادت زیادہ کرتے جائیں گے. وہ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ وہ بنگلے تھے، گاڑیاں تھی، محلات تھے، لیکن رات کو کیسے سوتے ہیں؟ سکون کے ساتھ. وہ جنت کے مستحق کیوں بنے؟ انہوں نے رب کے حقوق کی ادائیگی پوری کی. کسی صحابی کو دکھلائی جو بے نمازی ہو، نعوذ باللہ. ہے کوئی صحابی کسی کا نام آتا ہے کبھی سنا زندگی میں کہ کسی صحابی نے جماعت سے بھی پیچھے رہ کے نماز پڑھی ہو؟ وہ تو کہا کرتے تھے صحابہ کرام کہ ہم میں سے جو آدمی تکبیر اولا سے پیچھے رہ جاتا ہم اسے منافق کہہ دیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ کہ ہم میں سے کوئی تکبیر اولا بھی پیچھے نہیں رہتا تھا. کیوں؟ معاذ کو نصیحت تھی کہ اپنے رب کا حق ادا کر. تو اپنے رب کا حق ادا کرے گا، تیرا رب اپنا حق ادا کرے کہ جنت کا وارث بنا دے گا. اور جنتی لوگوں کی زندگی بھی سکون والی ہوتی ہے اور آخرت بھی سکون والی ہوتی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے فَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ثُلُثَيْهِ بِثُلُثَيْهِ. میں سب سے پہلے اپنے مال میں سے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں. مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میرے باغ کو پانی کی، میں لگانے کے لیے آ جاتا ہوں، میرا رب ایسے ہی بھیج دیتا ہے. آج جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے مال میں سے، اپنی جان میں سے اپنے رب کا حق ادا کرتے رہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں. رب یہ نہیں دیکھتا کتنا دے رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ بندے کی نیت کی بنا پر اسے عطا فرماتا ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی تجھے آدھی کھجور بھی صدقہ کرنی پڑے کر، اللہ آدھی کھجور کے بدلے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خانہ پوری نہیں، جان چھڑانے کے لیے نہیں. اپنے رب کا جس طرح حق ادا کریں گے وہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. آپ اسے اخلاص دکھا کے تو دیکھیں، اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا باغ کو پانی؟ فضیلت دی کہ نہیں دی؟ آقا علیہ السلام کی زبان سے بیان کروائی کہ فلاں میرا بندہ. اپنے صحابہ کو بتلائیں کہ اتنا میرا مقرب بندہ تھا، اتنا میرا حق ادا کرنے والا تھا، اسے ضرورت پڑتی تھی بغیر محنت کے پانی عطا فرما دیتا تھا. شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سکون مل جائے، ہماری عبادت قبول ہو جائے، ہماری زندگی بال بچے سارے سکون سے رہے، دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، تو فَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرنا پڑے گا. دوسرا وہ کہتا ہے کہ دوسرا جو عمل میرا ہے، میں دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال پہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، بڑی گاڑی ہے،
وہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، حالانکہ بیوی کو کھلانا نانو نفقہ اس کی فرض ہے، فرائض میں سے ہے، ضروری ہے، لیکن اپنا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت مشقت کی تھی، اللہ سے رحمت اور سکون لینا چاہتا تھا، اللہ بیوی کو کھلانے کے بدلے میں صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے، کفالت کرنا فرائض میں سے ہے، ضروری ہے، لیکن کرتا اپنے فرض کو پورا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس عمل کو بھی صدقے کا اجر بنا دیتا ہے۔ ایسی زندگی سکون والی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت والی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کیا کہا تھا؟ دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے گھر بار پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، میرا رب بغیر محنت کے مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، اسے کسی باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، اس کی مرمت میں، اس کی دیکھ بھال میں، اس کی بناوٹ سجاوٹ میں، اس کی کیاریاں بنانے میں، اسے پھل پھول لگانے میں، اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی خامی اور غلطی ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑی خریدتے ہیں مثال کے طور پر مزدوری کے لیے، ٹیکسی چلانے کے لیے، کما کما کے کھاتے جائیں گے، اس پہ لگائیں گے کچھ، یکدم بیٹھ جائے گی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کاروبار کریں گے، ایک دفعہ دکان ڈالی ہے بس نکالتے جائیں گے، کاروبار کیسے چلانا؟ یہ رب نے اصول دیا ہے، قانون دیا ہے، اور میں جو تیسرا حصہ اس باغ پہ لگاتا ہوں، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، میرا رب مجھے بغیر محنت کے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مال کا بھی حق ادا کریں، مال کے حق کے اندر امانت داری بھی آتی ہے، خیانت نہیں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، لوگوں سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لکھ پڑھ کر جتنے بھی معاملہ کر رہے ہیں اس میں امانت دار بن جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک جماعت کو شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ وہ کون آدمی؟ فرمایا دنیا میں جو محنت مشقت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، جو کردار کرتے ہوئے محنت مشقت بالکل امانت داری اختیار کرتا تھا، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ڈیوٹی میں، یہ نہیں گیا انگوٹھا لگایا اور سارا دن باہر یہ نوکری کر رہا ہے۔ مالک کو نہیں پتا، مالک الملک تو کو پتا ہے نا، جس سے سکون لینا ہے، جس نے اس رزق میں برکتیں نازل کرنی، اسے نہیں پتا۔ آپ سارے دن حاضر لگا کے چلے جائیں، مالک دنیا کا مالک نہیں دیکھے گا، جس نے سکون دینا ہے اور قیامت کو حساب و کتاب لینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کے تو علم میں ہے نا۔ اپنے مال کا بھی حق ادا کریں، تجارت کا بھی حق ادا کریں، جس ذریعے سے آمدن آ رہی ہے، روپیہ پیسہ آ رہا ہے، رزق جمع ہو رہا ہے، جس سے آپ کا سرکل چل رہا ہے، اس دائرہ کار کو بھی امانت داری کے ساتھ اس کا بھی حق ادا کریں، اس پہ بھی خرچ کریں، اس کو مینٹین رکھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب مجھے بغیر محنت کے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو حدیث سمجھ آئی ہو کہ تین حق ادا کرنے ہیں، تین وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ سب سے پہلے جو مالک ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے بیوی بچے دیے ہیں، جس نے والدین کی نعمت ہمارے سر پہ سایہ رکھا ہوا ہے، اس رب کا حق ادا کرنا ہے، عبادت کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، باقی افعال کے ذریعے۔ دوسرا، جو رزق اللہ دے رہا ہے نا، وہ میرے ساتھ میری بیوی بچوں کا بھی، والدین کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، وہ حق ادا کرنا ہے۔ تیسرا، جو رزق آ رہا ہے اس رزق کا اپنا بھی حق ہے، اس کا اپنا بھی حق ہے، اس حق کو بھی ادا کریں گے تو اللہ دنیا کی زندگی، حالات جیسے بھی ہو جائے، اللہ کی قسم جیسے بھی ہو جائے، اللہ ان حالات میں بھی سکون والی زندگی عطا فرما دے گا، رحمت نازل فرما دے گا، دنیا و آخرت کے اللہ پریشانی دور فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔